بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کیسکیڈ ریفریجریشن پہ بات کریں گے۔ کیسکیڈ ریفریجریشن ہم اس ٹائم یوز کریں گے جب ہمیں ٹیمپریچر بہت زیادہ کم چاہیے، فار ایگزامپل لیبارٹری پرپسز کے لیے یا کسی اور لیبارٹری میں جہاں پہ آپ کو ٹیمپریچر -40 -50 -60 -80 یا -100 تک یا اس سے بھی زیادہ آپ کو چاہیے، تب ہم کیسکیڈ ریفریجریشن یوز کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسکیڈ ریفریجریشن ہی کیوں؟ کیسکیڈ ریفریجریشن مینس کہ ہم 2 یا 3 سائیکلز کو کمبائن کریں گے، 2 یا 3 کمپریسرز چلائیں گے، تو میں ایک کمپریسر سے کام کیوں نہیں لے سکتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک جینوئن ریزن ہے۔ آپ ٹی ایس ڈائیگرام پہ آ جائے۔ ٹی ایس ڈائیگرام میں یہاں پہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کا میں ریڈ سے ڈرا کرتا ہوں، یہاں پہ دیکھ لیں، یہ آپ کا T1 ہے اور یہ آپ کا T2 یا T3 ہے۔ صحیح ہے، T2 یا T3، میں اس کو T3 کہہ سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں، مجھے یہ T1 جو ایواپوریٹر والا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سٹوریج سے بہت زیادہ ہیٹ ہو۔ یہ آپ کا ایواپوریٹر ہے کہ یہاں پہ سٹوریج کنیکٹ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سٹوریج کا ٹیمپریچر -40 -50 یا یہاں تک ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ T1 سے ٹیمپریچر کم ہو، تو میں کیا کروں گا میں چاہتا ہوں کہ ٹیمپریچر T1 تک آ جائے۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں، میرا 1 جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا، اس کو میں نام دے دوں گا 1 اور یہاں پہ 2 آپ کا یہاں پہ آ جائے گا، یہ 2 ہو جائے گا۔ سیم پھر یہ اسی طرح آ جائے گا 1 2 اور آپ کا یہ یہاں پہ آ جائے گا 4 یہاں پہ آ جائے گا۔ تو اب آپ کا ایواپوریٹر یہاں پہ آ گیا۔ اب دیکھ لے، T1 کو میں نے لوور کر دیا T1 پہ، ٹیمپریچر میں نے کیا کر دیا؟ لوور کر دیا۔ اب میں آتا ہوں کہ ایشو کیا آ رہا ہے اگر میں ایک کمپریسر یہاں پہ چلا رہا ہوں۔ یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ جو ایواپوریٹر کا ٹیمپریچر ہے وہ سٹوریج کے ٹیمپریچر سے تھوڑا سا کم ہوگا، تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ، کیونکہ ہیٹ فلوز فرام ہائر ٹیمپریچر ٹو لوور ٹیمپریچر۔ جب آپ کا ایواپوریٹر کا ٹیمپریچر کم ہوگا تبھی وہ آپ کے سٹوریج سے ہیٹ کو اٹھا سکے گا یا وہاں پہ ہیٹ فلو ہو سکے گا، اور آپ کا جو کنڈینسر کا ٹیمپریچر ہوگا جو کہ T3 ہے وہ زیادہ ہوگا انوائرمنٹ کے ٹیمپریچر سے۔ T3 should be greater than the surrounding temperature۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ٹیمپریچر اور کم کر لوں، T1 سے T- پہ آ گئے ہم، پھر میں چاہتا ہوں کہ میں مزید اس کو کم کر لوں، میں لیبارٹری پرپسز کے لیے یوز کروں، تو میں چاہتا ہوں کہ -50 -60 -70 پہ چلا جاؤں۔ اب میں کیا کروں گا، جو آپ کا ٹیمپریچر T1 ہے میں اس کو بہت ہی زیادہ کم کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں ٹیمپریچر کو کم کروں گا تو اس سے ایک ایشو آ جائے گا۔ ایشو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا P1 جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ جتنا آپ ٹیمپریچر کو کم کریں گے اتنا ہی آپ کا پریشر کم ہوگا۔ اچھا، تو جب پریشر کم ہوگا تو پھر کیا ایشو آئے گا؟ ہم نے والیومیٹرک ایفیشنسی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے پریشر ریشو پڑھا ہے، P2/P1 پاور 1/n۔ تو جب آپ کا P1 کم ہو جائے گا تو پریشر ریشو بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ جتنا آپ P1 کو کم کریں گے اتنا زیادہ پریشر ریشو بڑھے گا۔ جب پریشر ریشو بڑھے گا تب نیگیٹو ایفیکٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور پھر آپ کی والیومیٹرک ایفیشنسی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ جب والیومیٹرک ایفیشنسی کم ہو جائے گی تو آپ کے کمپریسر کو بریتھنگ پرابلم آ جائے گا، اور اس کی ایفیشنسی اگر 30-20% پہ آ جائے گی تو پھر آپ کا کمپریسر اس کو والیوم کم آئے گا اور وہ کام زیادہ کرے گا۔ میں میتھمیٹیکلی کرتا ہوں، یہ آپ کا والیومیٹرک ایفیشنسی کا فارمولا ہے، 1 + کلیئرنس ریشو -C P2/P1 1/n۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، P1 میں نے بہت زیادہ ریڈیوس کر دیا۔ جب میں P1 کو بہت زیادہ ریڈیوس کروں گا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کا جو پریشر ریشو ہے وہ بڑھ جائے گا، P2/P1 1/n۔
یہ آپ کا بڑھ جائے گا. جتنا یہ P1 کم ہوگا اتنا آپ کا پریشر ریشو بڑھے گا. جب یہ بڑھے گا تو یہ نیگیٹو ٹرم بڑھے گا. جب نیگیٹو ٹرم بڑھے گا تو آپ کی جو والیومیٹرک ایفیشنسی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی. اب والیومیٹرک ایفیشنسی کا کیا مطلب کہ آپ کا جو کمپریسر ہے اس کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا, تو آپ کا ورک ان پٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. جب ورک ان پٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی سی او پی بہت زیادہ کم ہو جائے گی. صحیح ہے. تو ایشو یہ آ رہا ہے کہ جب میں ٹیمپریچر کو بہت زیادہ کم کروں گا تو اس کے ساتھ ساتھ میرا جو P1 ہے پریشر ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا, اور جب پریشر بہت زیادہ کم ہو جائے گا تو پریشر ریشو اس کے ساتھ بڑھے گا. جب پریشر ریشو بڑھے گا تب آپ کی والیومیٹرک ایفیشنسی جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی. کیونکہ آپ جو سکشن پاور ہے یا جو والیوم ایکچول والیوم آپ کے کمپریسر کو آئے گا وہ بہت زیادہ کم ہوگا, اور پھر آپ کا جو کمپریسر ہے اسے کام بہت زیادہ کرنا پڑے گا. جب وہ کام زیادہ کرے گا تب کیا ہوگا کہ اس کی جو آپ کی ریفریجریشن ہے اس کی سی او پی کم ہو جائے گی. اچھا, تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ لو ٹیمپریچر کو پروڈیوس کریں گے تو اس کے لیے ایک سنگل کمپریسر کو ہم یوز نہیں کریں گے, کیونکہ پھر کیا ہوگا کہ اس کی کمپریسر کی ایفیشنسی بہت زیادہ کم ہو جائے گی. صحیح ہے. اور سی او پی بھی آپ کی ریفریجریشن کی بہت زیادہ کم ہو جائے گی. تو پرابلم کا سلوشن یہ ہے کہ آپ نے اب کیسکیڈ ریفریجریشن یوز کرنا ہے. 2 یا 2 سے زیادہ اب آپ سائیکلز چلائیں گے. کس طرح چلائیں گے وہ اب ہم ڈائیگرام میں ریپریزنٹ کریں گے. اچھا, اب یہاں میں آتا ہوں. میں نے 2 ریفریجریشن سائیکلز کنیکٹ کر دیے ہیں. یہ اب آپ کا سٹوریج ہے, اور سٹوریج پہ بہت ہی زیادہ کم ٹیمپریچر مجھے چاہیے. تو میں ورک ان پٹ ایک کمپریسر چلاؤں گا, اس سٹوریج سے جو ایواپوریٹر ہے وہ ہیٹ اٹھا لے گا, اور پھر وہ جو ریفریجریٹر 2 چل رہا ہے اس کے اس کے ایواپوریٹر میں ریفریجریٹر 1 کا کنڈینسر اس کے ایواپوریٹر میں وہ ہیٹ شفٹ کر دے گا, یا R2 کا جو ایواپوریٹر ہے وہ R1 کے کنڈینسر سے ہیٹ اٹھا لے گا. اور پھر R2 میں بھی میں نے کمپریسر چلا دیا ہے, تو پھر وہ اس کا جو کنڈینسر ہے R2 کا وہ اس کو سراؤنڈنگ میں شفٹ کر دے گا. کیا ہوگا کہ آپ کا ریفریجریٹر 1 سٹوریج سے ہیٹ اٹھا لے گا, اور ہمیں ہیٹ بہت ہی زیادہ کم چاہیے. تب وہ کیا کرے گا, وہ اس ہیٹ کو ٹرانسفر کر دے گا R2 میں, R2 سے اٹھا لے گا اور پھر R2 اس کو سراؤنڈنگ میں شفٹ کر دے گا. اچھا, یہ اب ٹی ایس ڈائیگرام ہے جو آپ کا ریفریجریٹر 1 ہے اس کے لیے. اب ریفریجریٹر 2 کیا کرے گا, یہاں پہ آپ دیکھ لیں کنڈینسر سے ہیٹ جو ہے کنڈینسر ہیٹ ریجیکٹ کرے گا. اب میں کیا کرتا ہوں, میں اس کے لیے ٹی ایس ڈائیگرام بناؤں گا جو ریفریجریٹر 2 ہے اس کے لیے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں, یہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں دوسرا ریفریجریٹر. یہ آپ کا آ گیا 1 2 3 اور 4 اب آپ دیکھ لیں, یہ جو آپ کا ریفریجریٹر 1 ہے اس کا کنڈینسر ہے, اور یہ 4-1 جو ریفریجریٹر 2 ہے اس کا ایواپوریٹر ہے. یہ والا دیکھ لیں, اس کو میں ایواپوریٹر کہتا ہوں, ایواپوریٹر آف ریفریجریٹر 2, دوسرا جو ریفریجریٹر ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ جو ریفریجریٹر 1 ہے یہاں سے ہیٹ جو وہ ایگزیکٹ کرے گا, یہاں سے جو ہیٹ نکلے گا تو وہ ایواپوریٹر میں آ جائے گا. یا میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو ایواپوریٹر آف ریفریجریٹر 2 ہے وہ کنڈینسر آف ریفریجریٹر 1 سے ہیٹ لے گا. تو میں ان شارٹ کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹیمپریچر ہوگا کنڈینسر کا, یہاں پہ دیکھ لیں جو کنڈینسر
ऑफ रेफ्रिजरेटर 1 उसका जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा इवापोरेटर के टेम्परेचर से, रेफ्रिजरेटर 2 के इवापोरेटर के टेम्परेचर से। सो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ आपका जो टेम्परेचर है और टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर और कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर 1, तो मैं इसको 1 कहता हूँ। जो रेफ्रिजरेटर 1 है आपका उसका जो टेम्परेचर है ये वाला वो ज़्यादा होगा एवापोरेटर टेम्परेचर ऑफ एवापोरेटर ऑफ रेफ्रिजरेटर 2, ये इससे ज़्यादा होगा तभी हीट कंडेंसर से एवापोरेटर में आएगा। सही है। कैस्केड रेफ्रिजरेटर यहाँ पे देख ले, 2 रेफ्रिजरेटर मैंने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे टीएस डायग्राम में भी आप देख ले, कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर 1 से एवापोरेटर ऑफ रेफ्रिजरेटर 2 में हीट आ रहा है। अब हम COP मालूम करेंगे कि रेफ्रिजरेटर 1 की COP क्या होगी, रेफ्रिजरेटर 2 की COP क्या होगी, और फिर हम कंबाइन इस रेफ्रिजरेटर सिस्टम की COP मालूम करेंगे। अब मैं आता हूँ COP या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर 1 की तरफ। तो COP का फार्मूला क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क ऑन इनपुट। सो COP1 जो 1 रिप्रेजेंट्स रेफ्रिजरेटर 1, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो यहाँ पे Q1 हीट जो आपका रेफ्रिजरेटर 1 है वो ले रहा है, ठीक है, जो डायग्राम था उसमें दिखाई दे रहा था, ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाय W1। अब COP2 क्या होगा। अच्छा, आप वो डायग्राम देख ले जो मैंने मिटा दिया, उसमें COP2 था Q2 डिवाइडेड बाय जो वर्क ऑफ कंप्रेसर 2 W2। सही है। अब ये COP1 आ गया, COP2 आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सारे रेफ्रिजरेटर की COP मालूम कर लूँ। अब आपका रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट क्या है, स्टोरेज से आप कौन सा हीट उठा रहे हैं। यहाँ पे स्टोरेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये स्टोरेज से जो आप हीट उठाएंगे यहाँ पे एवापोरेटर वो Q1 होगा। तो आपका जो मेन रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है वो Q1 है, क्योंकि हम स्टोरेज से Q1 हीट ही उठा रहे हैं। तो मैं जनरली COP लिख सकता हूँ इस तमाम कैस्केड रेफ्रिजरेशन के लिए Q1। सही है, क्योंकि आपका जो मेन रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है वो Q1 है, और इसके लिए मैं 2 कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वर्क इनपुट ऑफ 1, वर्क इनपुट ऑफ 2। तो ये आपकी COP का फार्मूला आ गया। अब आप कैस्केड रेफ्रिजरेशन के लिए COP किस तरह मालूम कर सकते हैं, जो आपका मेन रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है RE जो है। सही है, तो RE अब इस कैस्केड रेफ्रिजरेशन के लिए क्या है, जो स्टोरेज से आप हीट उठाएंगे वही है, जो कि Q1 है, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। लेकिन वर्क इनपुट अब आपके पास कितने हैं, 2 है, W1 और W2। तो दोनों को मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा, ऐड कर दूँगा। तो ये अब आपका COP का फार्मूला आ गया। अब मैं दूसरे फॉर्म में मालूम करना चाहता हूँ कि COP को मैं दूसरे फॉर्म में मालूम कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, मैं W1 की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। यहाँ पे W1 को मैं शिफ्ट कर दूँगा यहाँ पे, तो W1 की वैल्यू आ जाएगी Q1 डिवाइडेड बाय COP1। सही है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे W2 की वैल्यू मैं मालूम कर सकता हूँ, W2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे शिफ्ट हो गया COP2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय COP डिवाइड बाय 2। अब आप देख लें, जो आपकी ये वाली वैल्यू है COP इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाय W1 प्लस W2, तो मैं क्या कर लूँगा, W1 और W2 की जगह ये वैल्यूज पुट कर दूँगा। तो आपकी COP की वैल्यू आ जाएगी, COP इज इक्वल टू Q1 जो कि मैन रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट है, डिवाइडेड बाय Q1 बाय COP1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय COP2। नेक्स्ट अब मैं क्या कर लूँगा,
اچھا اب مجھے پتہ ہے کہ آپ کا ریفریجریٹر 1 یا ریفریجریٹر 2 جو ہے وہ آپ کا ایک سسٹم ہے. تو سسٹم میں جو انرجی ان ہوتی ہے وہی انرجی آؤٹ ہوتی ہے، جو ہم نے پہلے بھی کیا تھا. سو میں اگر آپ وہ ڈائیگرام بھی دیکھ لیں اس سے بھی آپ سمجھ جائیں گے. W1 + Q1 از ایکول ٹو Q2. میں اسی طرح لکھ سکتا ہوں. تو Q2 کی ویلیو آ گئی W1 + Q1. تو یہ والی ویلیو میں اٹھاؤں گا اور یہاں Q2 میں پٹ کر دوں گا. تو نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کروں گا، Q2 کی ویلیو پٹ کروں گا. سو Q1 ڈیوائڈڈ بائی Q1/COP1 اپنی جگہ پہ آ جائے گا. پھر Q2 کی جگہ میں لکھ لوں گا Q1 + W1 ڈیوائڈڈ بائی COP2. نیکسٹ اب میں کیا کروں گا، الگ الگ لکھوں گا اس کو. ٹھیک ہے، الگ الگ کس طرح، Q1 لکھ لوں گا Q1 ڈیوائڈڈ بائی COP1 پلس Q1/COP2 پھر پلس W1 ڈیوائڈڈ بائی COP2. اس فارم میں اب آ گیا. نیکسٹ اب آپ دیکھ لیں W1 کو. W1 کی ویلیو ہے Q1 ڈیوائڈڈ بائی COP1. سو میں W1 کی ویلیو یہاں پہ پٹ کر لوں گا. جب میں W1 کی ویلیو پٹ کروں گا تو میرے پاس ایکویشن آ جائے گا Q1 ڈیوائڈڈ بائی Q1 بائی COP1 پلس Q1 بائی COP2 اور پھر W1 کی جگہ پلس W1 کی جگہ میں پٹ کر لوں گا Q1 بائی COP1 اور نیچے ایک COP2 بھی ہے. سمپلی میں نے کیا کر دیا، W1 کی جگہ میں نے Q1 بائی COP1 پٹ کر دیا. اب یہاں پہ دیکھ لے نیچے Q1 تو میں کیا Q1 کو کامن لے سکتا ہوں. یہاں پہ اوپر Q1 ہے، نیچے میں کیا کروں گا، ٹیکنگ Q1 ایز کامن. تو Q1 کو میں کامن لے لوں گا، یہاں پہ آ جائے گا 1 ڈیوائڈڈ بائی COP1 پلس 1 ڈیوائڈڈ بائی COP2 پلس 1 ڈیوائڈڈ بائی COP1 1 ڈیوائڈڈ بائی COP2. اچھا، Q1 کو میں Q1 کے ساتھ ختم کر سکتا ہوں. نیکسٹ اب کیا آ جائے گا، اوپر 1 آ جائے گا اور نیچے یہ ٹرم، پھر ہم LCM لے لیں گے یہاں سے. اچھا تو میں کیا کر لوں گا، اوپر 1 آ جائے گا، LCM میں آ جائے گا COP1 اور COP1 COP2 اور یہاں پہ آ جائے گا COP2 پھر پلس COP1 اور یہاں پہ COP1 COP2 ختم ہو جائیں گے تو آ جائے گا 1. اب نیکسٹ میں کیا کر لوں گا، COP1 اور COP2 کو میں اوپر شفٹ کر دوں گا. تو آپ کے پاس جو COP ہوگی اس کی ویلیو آ جائے گی، فارمولہ آ جائے گا COP1 COP2 ڈیوائڈڈ بائی COP1 پلس COP2 پلس 1. تو اب یہ ایک نیا فارمولہ آ گیا COP کے لیے. اب اگر Q1 کی ویلیو گیون ہے اور دونوں ورک ان پٹ کی ویلیوز گیون ہے، تب آپ نے یہ والا فارمولہ یوز کرنا ہے COP کیسکیڈ COP معلوم کرنے کے لیے فار کیسکیڈ ریفریجریشن. اور اگر ورک ان پٹ یا Q1 کی ویلیو گیون نہیں ہے اور COPs گیون ہے، پہلا جو ریفریجریشن سائیکل ہے اور دوسرا جو ریفریجریشن سائیکل ہے ان کی COPs گیون ہے کوفیشنٹ آف پرفارمنس، تو پھر آپ نے یہ والا فارمولہ یوز کرنا ہے اور آپ نے کیسکیڈ ریفریجریشن کی COP معلوم کرنی ہے.